اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا فرشتوں کی دنیا کا سیریز اچھے سے چل رہا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کیسے ہم لوگ ہماری بھائی یا بہن کی ان کے غیر موجودگی میں ان کی بے عزتی نہیں ہونے دے سکتے۔ تو سوچیے اگر ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے تو ہم کیا اسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز اتارے جا رہے ہیں، اور اس طرح ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز اتارے جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ہم کس طرح دفاع کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح دفاع کریں گے؟ یاد رکھیے گا ایک بات، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دفاع نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہو۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ہمارے اخلاق کے ذریعے اس طرح دفاع نہیں کریں گے۔ ہم جب دفاع کر رہے ہیں حد سے بڑھ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ اخلاق سے دفاع کریں گے۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول جب سنیں گے پسند کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے؟ نہیں نا۔ تو ہم جب یہ منافقت ہوگی جب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسا ہم جواب دے رہے ہیں اس سے تو لگتا نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، تو یہ منافقت ہوگی۔ تو سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا واقعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی فرشتوں کو بھیجے اللہ اور اس کے رسول کی دفاع کرنے کے لیے۔ تو جو بھی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے تھے وہ صحابہ کے ساتھ خاص فرشتے تھے، تو خاص فرشتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے تھے، ان صحاباؤں کے ساتھ خاص فرشتے تھے۔ تو جیسے جنگ بدر ختم ہوا، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی دی تھی۔ تو جیسے جنگ بدر ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح کا گمان کرتے ہیں اپنے جنگ بدر کے صحابہ کے بارے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہترین صحابہ ہیں جو بھی جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بہترین فرشتے ہیں جو جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیے تھے، کہہ کر یعنی کہ جو بھی فرشتے جنگ بدر میں نازل کیے گئے تھے وہ سب سے بہترین فرشتے، اسی طرح جس طرح سب سے بہترین صحابہ تھے جو جنگ بدر میں حصہ لیے تھے۔ تو حسان ابن ثابت کہہ کر صحابہ ہوتے ہیں، یہ اپنی شاعری کے لیے بہت مشہور اور معروف تھے، یہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے، اور اس زمانے میں سعودی عرب میں شاعری بہت مشہور ہوتی ہے، اور وہ بھی عربی فصیح زبان میں، تو وہ لوگ بہت عزت دیتے تھے اس شخص کی جو بھی شاعری فصیح زبان میں کرتا تھا۔ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بہت ماہر اور مشہور تھے اپنی شاعری کے لیے۔ تو اسلام کے کچھ دشمنوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ان کی بے عزتی میں شاعری کہیں، تو جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا، انہوں نے ایسی شاعری کہہ دی کہ وہ ہر ایک الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں تھا۔ تو اس طرح کی انہوں نے جب شاعری کہی تو ان کے دشمن آ کر ان کو کوسنے لگے، تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس شخص کو دیکھ کر میں کیسے کچھ برا کہہ سکتا ہوں، اور انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا۔ اور ایسے کئی صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے تھے ان کی خوبصورتی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کی خوبصورتی، ان کے اخلاق کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی، ان کے اخلاق کی خوبصورتی کہیں زیادہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلقت کی خوبصورتی سے بھی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح
وہ جواب دیتے ہیں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی کوئی بھی اسلام کا دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی بے عزتی کرتا، اسلام کے اوپر کوئی بے عزتی کی شاعری گاتا، تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے اور اپنے حدوں میں رہتے، اچھے سے جواب دیتے، اپنے حدیں نہیں بھولتے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی دفاع نہیں کرتے تھے، لیکن حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی دفاع میں شاعری کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بھی بنا دیا تھا، جب بھی وہ شاعری گاتے اس ممبر پہ ٹھہر کے شاعری پڑھتے تھے۔ جو بھی شخص اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا، ان کے جواب میں وہ اس ممبر پہ ٹھہر کے شاعری کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اے حسان جا کر ان کے شاعری کا جواب دو، کیونکہ تمہارے ساتھ جبرائیل ہے، کہہ کر، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی دفاع کر رہے ہو، کہہ کر۔ اور اسی طرح سورہ حشر کے آیت کا بھی کچھ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو خاص روح سے مدد دیتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ روح کا معنی ہے، کچھ تفسیر کو علماء کہتے ہیں وہ روح کے معنی ہے روح المن، مطلب اللہ کی خاص طاقت۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ خاص روح کا مطلب ہے روح القدس، جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جبرائیل علیہ السلام سے مدد دیتے ہیں، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتا ہے، کہہ کر۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہا ہے، تو اس کو اس طرح جواب دیجیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہو، ایسے اخلاق اختیار کر جواب دیجیے۔ اگر بحث میں جا رہے ہیں تو اپنے تمام ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں، اور حد سے زیادہ نہ بڑھے اس بحث میں، تاکہ ہمارے سامنے والا دشمن ہمیں بھی شکار کریں۔ اسی لیے جب بھی جواب دیں، ہم منافق تو نہیں ہو سکتے نا، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور لیکن دل اور اخلاق سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں بتاتے، ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی محبت کا اظہار بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ پسند کرتا ہے۔ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اظہار بھی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنا دے۔ اور آخری میں یہ دعا کہہ کر ختم کرنا چاہتی ہوں، اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وحب کل اعمال مقربونی الی حبک، کہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور میں سوال کرتی ہوں ان سارے لوگوں کا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی کہ ان سب کی محبت کا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، ان سارے اعمال کی محبت کا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جو مجھے تیرے قریب لے کر جاتا ہے، کہہ کر یہ بہترین دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو بہت نرم کر دے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف زبان میں ہی نہیں بلکہ دل اور اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سوچیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کسی بھائی یا بہن کے دفاع کے اوپر ہمارے لیے ایک فرشتے کو تہنیت کر سکتا ہے، تو سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع پر سب سے بہترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تہنیت کر ہی سکتے ہیں نا۔